یا کمپنی کی اجازت کے بغیر آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ 5 بنیادی شرائط ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط آپ پوری کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ نقل کفالہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سنتا ہے تو ہر بندے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں نیا پہنچنے والا بندہ بھی نقل کفالہ کے بارے میں ہی پہلے سے شروع میں ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے، غلط کمپنی میں آ گیا ہوں، غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، کام مجھے وہ نہیں ملا، مجھے نقل کفالہ کیسے ملے گا۔ جو پرانے لوگ کمپنیز کے ساتھ ہیں وہ ویسے ہی تنگ ہوتے ہیں، جی مجھے نئی جگہ پہ نقل کفالہ چاہیے، آپ کو کوئی اچھی آفر مل رہی ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، آپ اپنی موجودہ کفیل کمپنی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان میں سے کچھ شرائط، ان میں سے ایک شرط بھی آپ اگر پوری کرتے ہیں تو پھر آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، ادروائز آپ نقل کفالہ نہیں کروا سکتے۔ سب سے جو پہلی شرط ہے، جو بھی بندہ سعودی عربیہ میں نیا پہنچا ہے اور 90 دن کے اندر اس کا نیا اقامہ ایشو نہیں ہوا اور اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تو وہ نقل کفالہ کروا سکتا ہے، بغیر کفیل کمپنی کے مرضی کے، بغیر پوچھے بتائے دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروا سکتا ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سعودی عربیہ میں کسی کفیل کمپنی کے پاس کام کر رہے ہیں اور آپ کو 3 مہینہ کی لگاتار سیلری نہیں ملی تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو شرط ہے وہ ہے آپ کے کانٹریکٹ کی، کیونکہ آج کل کیوا اور کانٹریکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح ہم نقل کفالہ کروا لیں، کس طرح کیوا پہ کانٹریکٹ ہمارا اتنا باقی ہے یا کانٹریکٹ ہے ہی نہیں، یا بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو بالکل آسان سی ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر موجودہ کمپنی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اور آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے تو ختم ہونے سے پہلے، کیونکہ آپ کے کانٹریکٹ میں چیزیں اسپیسیفک بعض اوقات لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کمپنی کو اگر چھوڑنا چاہیں گے تو آپ 30 دن پہلے نوٹس کمپنی کو دیں گے، یا پھر آپ 3 مہینے پہلے کمپنی کو آگاہ کریں گے، تو پھر آپ نے اپنے کانٹریکٹ کے حساب سے جب آپ کا کانٹریکٹ ختم ہونے جا رہا ہے تو اس سے 3 مہینے پہلے یا پھر 1 مہینہ جو بھی آپ کے کانٹریکٹ پہ پہلے لکھا ہوا ہے تو آپ نے پہلے ریزائن کرنا ہے، ادروائز اگر آپ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ یہاں پہ نہیں کریں گے تو آپ نیا دوسری جگہ پہ کانٹریکٹ نہیں کر پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو میرا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے تو 11 کو میں آزاد ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی کمپنی کفیل کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کیوا کے تھرو۔ اگر آپ آگاہ نہیں کرتے پریکٹیکلی تو ایسی صورت میں آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ نہیں کروا سکتے۔ ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے نقل کفالہ والوں کے حوالے سے کہ اگر آپ کی کمپنی آپ کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیتی ہے، آپ کا انقطاع عمل لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو 60 دن کا ٹائم دے دیا جاتا ہے، 60 دن کے اندر آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ملک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نقل کفالہ دوسری جگہ پہ کروانا چاہتے ہیں، آپ کو 1 سال پورا ہو جانا چاہیے سعودی عربیہ میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سعودی عربیہ میں پہنچے ہیں اور ابھی آپ کو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، آپ کو 3 مہینے کی لگاتار سیلریز نہیں ملی، آپ اس شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر نقل کفالہ کروائیں گے، آپ کا نقل کفالہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ آپ کے لیے شرط ہے کہ پہلا 1 سال آپ کا مکمل ہو چکا ہو کانٹریکٹ کا سعودی عربیہ میں۔ اور سب سے آخری کہ اگر آپ کا موجودہ کفیل اور نیا کفیل اگر راضی ہیں تو پھر آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ شاید کوئی چیز ہو جو مجھ سے رہ گئی ہو، انشاءاللہ اگر کوئی باقی رہ گئی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی کومنٹ میں آپ کو وہ چیز بتا دوں، لیکن یہ چیزیں اہم ہیں۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی بھی شرط پائی جاتی ہے تو آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، ادروائز اکثر لوگ جو کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے کانٹریکٹ پینڈنگ پڑے ہوئی ہیں، ان کے کانٹریکٹ ابھی باقی ہیں، تو ایسے لوگ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ نہیں کروا سکتے بغیر کفیل کمپنی کی مرضی کے۔ بہت سارے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں کفیل سے کمپنی سے، لیکن ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط اگر پائی جاتی ہے تو آپ موجودہ کفیل کمپنی کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔